اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک حقوق و فرائض۔ انسانوں کے بے شمار حقوق ہیں، اور جتنے حقوق ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کے فرائض بھی ہیں۔ کوئی بھی خوشحال معاشرہ جس میں حقوق پورے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عوام الناس کی طرف سے ہوں یا گورنمنٹس کی طرف سے ہوں، وہاں پر انہی لوگوں پر فرائض بھی لاگو ہوتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں معاشرے کے اندر، مل کیا رہا ہے اور کوئی دے کیا رہا ہے۔ تو پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ اس حق میں دوسرے کو تکلیف پہنچانا، مارنا قطعاً نہ اسلام میں جائز ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں۔ مساوات کا حق، معاشرے کے اصول برابری کی بنیادوں پر چلتے ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں، اور یہی درس اسلام کا ہے کہ مساجد میں بادشاہ اور فقیر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑی ہوگی محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا باقی نہ بندہ نواز۔ تو زندہ رہنے کے حق کے بعد مساوات کا حق، سب کا برابری کا معاشرے کے اندر ہے۔ ہر کوئی وہی فیسلٹیز اویل کرے گا جو دوسرا کرے گا، کسی ایک کے لیے کوئی چیز مخصوص نہیں ہوگی۔ عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ معاشرے قائم ہی عدل و انصاف پر رہتے ہیں۔ جن معاشروں سے عدل اٹھ جائے وہاں ظلمت ڈیرے ڈال لیتی ہے، پھر ان معاشروں کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاں امیر اور صاحب حیثیت لوگ بچ جائیں اور غربا کے اوپر سارے قوانین لاگو کر دیے جائیں، وہ معاشرے بھی دیر پا نہیں ہوتے۔ انصاف کے لیے عدلیہ موجود ہے۔ کوئی بھی اداروں سے ماورا نہیں، اور عدلیہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے، اور کر بھی رہے ہیں۔ جہاں تک کہ ممکن حد تک عدالتیں موجود ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں۔ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی انصاف کے تقاضوں کو کچھ نہ کچھ یا کسی حد تک تو پورا کیا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف کے نظام کے اندر لوگوں کے اخراجات بے پناہ اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ صبر و شکر کے ساتھ اس کو چلنے دیں۔ نظام چلے گا تو معاشرے میں ایک پہیہ بھی چلے گا۔ خامیاں ہیں، دور کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں، پارلیمنٹس موجود ہیں، سینٹس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جن کا کام ہے کہ ان خامیوں کو آہستہ آہستہ دور کرتے رہیں۔ ہمارے لوگ اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ فلاں کنٹری جو ہے وہ دیکھیں جی بڑا خوشحال ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ درست، لیکن ان کنٹریز کی تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا، کیا ان میں کرپشن نہیں تھی؟
انقلاب فرانس کو دیکھ لیں، یو کے حالات دیکھ لیں کہ کہاں تھا یو کے، پھر آج کون سی مقام پہ آیا، کس جگہ پہ آیا۔ جاپان کو دیکھ لیں، کتنے زلزلے، طوفان اور جنگیں لڑیں، اور آج جاپان کا پاسپورٹ پہلے نمبر پر دنیا میں ہے۔ 18 گھنٹے وہ قوم کام کرتی ہے، تو یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ بھی دی جائے۔ ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک ایسا نظام ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جو نہ معاشرتی طور پر نہ ملکی طور پر بہتری لا سکا۔ ضرور تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ہے، تو کسی نے کیا ہی نہیں، نہ کسی کوشش کی گئی اس کی تبدیل کرنے کے لیے بھی۔ تو ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ جب تک سسٹم چینج نہیں ہوگا اچھے افراد بھی اس طرح کام نہیں کر سکیں گے جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اچھی حکومتیں چل سکیں گی۔ ایک ایسا نظام جس میں سب سے پہلے خود حکمران جواب دہ ہوں، اس کے بعد عوام کے اوپر وہ قوانین لاگو کریں، تو تب وہ نظام چل سکتا ہے۔ تو حقوق کے ضمن میں حفاظت، لوگوں کی ظلم سے نجات، جبر سے نجات، یہ گورنمنٹس کا حق ہے کہ ان کو پرووائڈ کریں۔ عزت نفس کو قائم رکھا جائے، ہر کوئی معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کرے، اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں، ان سے پیار کریں، ان کی مشکل میں کام آئیں، ان کی تکالیف میں ان کا ساتھ دیں۔ جذبہ بہت ہے ہماری قوم کے اندر۔ 1965 کا جذبہ آپ دیکھ لیں، کس طرح ایوب خان نے وہ پیسہ اسکیم شروع کی، تو کس طرح لوگوں نے ٹینک کے لیے کہ ایک پیسہ دیں تو ٹینک ہم خریدیں گے اور جنگ لڑیں گے، خود بھی لوگ لڑنے کے لیے بارڈروں پر چلے گیا۔ زلزلہ جب آیا آزاد کشمیر کا، تو دیکھیں کس طرح لوگوں نے جانی مالی ہر طرح سے دامن سخن نے وہاں پہ اپنی مدد کی۔ ابھی حالیہ سیلاب جو سندھ میں اور کچھ بلوچستان اور کچھ علاقوں میں آیا، وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جانی مالی ہر لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں پاکستان کا جو نظام ہے یہ لوگوں کے سر پہ ہی چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیو اس طرح مدد نہیں ہو سکتی، نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، کیونکہ جو خزانے کی حالت ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ لوگ زکوٰۃ صدقات اور کرسمس ٹکٹ سے ایک لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو تب یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے۔ آزادی رائے ہونی چاہیے، یہ بھی حقوق کا ایک حصہ ہے، ہر ایک اپنی رائے کا، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، قانون سے باہر کوئی نہیں۔ اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ حق بات برملا کریں، حق بات کو مت دبائیں، سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ لیکن آزادی رائے ہمیشہ اپنے ملک کی عزت کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے لوگوں کی عزت نفس پر فرق آئے، کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، نہ مذہبی لحاظ سے، نہ سیاسی لحاظ سے، اور نہ کسی ادارے کے لحاظ سے۔ اپنے کام سے ہم کام رکھیں، زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ ہم دوسرے کے کام کے اندر مداخلت کرتے رہیں۔ جس چیز کا نہیں پتہ اس کے بارے میں مت بولیں۔ آزادانہ زندگی گزاریں، یہ بھی ہمارے حق ہے۔ ہم کوئی غلام تو نہیں، غلام تھے بر صغیر کے اندر، ایک عرصہ رہے ہم، 1 صدی تک انگریزوں کی حکومت رہی۔ اب ہم آزاد ہیں، لہذا ہماری پالیسی بھی آزاد ہونی چاہیے۔ لیکن قومیں آزاد ہونے کے لیے ان کو معیشت اپنی آزاد کرنی پڑتی ہے۔ جن قوموں نے قرض لے کر
روٹی کھانی ہے، قرض لے کے ملک کا نظام چلانا ہے، وہ آزاد نہیں ہوا کرتی۔ آزاد تبھی ہوں گی جب تمام ملک کے قرضے اتریں گے، لوگ خوشحال ہوں گے، سارے کا سارا بجٹ لوگوں پہ خرچ ہوگا، قرضوں پہ نہیں خرچ ہوگا، لوگوں پہ خرچ ہوگا، تو حقیقی معنی میں پھر ہم آزاد ہوں گے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا بندہ لانے کی، لیکن پھر بھی نظام کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتا ہے، جس وجہ سے یہ چیز پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ حقوق کے اندر شادی کے حقوق، ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہ کر شادی کرے، غمی کی رسومات میں ایک دوسرے میں پہ شامل ہو، اپنی مذہبی رسومات اور سماجی رسومات آزادی سے ادا کرے، لیکن معاشی رسومات کے اندر اس بات کا ضرور خیال رکھیں، ایسی رسومات جو اسلام سے ٹکراتی ہوں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جائیداد کا حق، لیگل اور اللیگل پراپرٹی رکھنے کا حق، اللیگل پراپرٹی رکھنے کا حق نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان سے ضبط کریں اور باقی سرکار مال غنیمت کے طور پر سرکاری خزانے میں جمع کریں۔ لیگل پراپرٹی میں موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی آتی ہے، دونوں شامل ہیں، اور دونوں میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ چیز کو خرید سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، بینک میں رقم رکھ سکتا ہے، کسی ادارے میں رقم رکھ سکتا ہے، لیکن ذرائع اس کے حلال کے ہوں۔ حلالً طیباً قرآن پاک میں فرمایا گیا، چیز حلال ہو اور طیب ہو، صفائی کا بھی بندوبست ہو ساتھ اس کے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو حلال رزق عبادات کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، اور حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی عبادت کی جائے۔ رہائش، نقل و حمل کی اجازت ہے، یہ بھی ہمارے حقوق میں شامل ہے۔ ہم ملک کے اندر کہیں بھی رہائش رکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، نقل و حمل جب بھی چاہیں ہم سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کاروبار کی اجازت ہوتی ہے، بزنس کی مکمل طور پر اجازت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کاروبار جو کہ لیگل ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب اتنے سارے حقوق ہمیں ملتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، پھر ہم پہ کوئی فرائض بھی ہیں، ہم واپس کیا دیتے ہیں گورنمنٹس کو، ملک کو، معاشرے کو؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ ہمیں تو بہت کچھ مل رہا ہے، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، سکون ہے، آرام ہے، آزادی ہے، سب کچھ ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں؟ مخلصی، اپنی قوم سے مخلص رہیں۔ مخلص تبھی ہوتا ہے جو سچ کا سہارا لیتا ہے، سچ سے ہٹ کر جھوٹ کی طرف جانے والے مخلص نہیں ہوا کرتے۔ ہر کام میں مخلص ہوں دوسرے کے ساتھ۔ سماجی ذمہ داریاں اور گھریلو ذمہ داریاں پر کہ ہم نے اپنا گھر سنبھالنا ہے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، اہل محلہ کے حقوق، اہل شہر کے حقوق، اہل وطن کے حقوق، اور پھر کل نوع انسانیت کے حقوق۔ ہمیں جتنی توفیق ہے، ہمیں ان حقوق میں جہاں تک ہم یہ فرض ادا کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے فرائض کے اندر یہ حق ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ فرائض کے اندر شامل ہیں ہمارے۔ قانونی ذمہ داری کہ ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے، ملکی قانون کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن ہر ایک یہ ذمہ دار ہے کہ وہ عدل و انصاف کا ساتھ دے اور ہر کام قانون کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔
قانون سے کوئی ماورا نہیں، اور اگنورینس آف لا ہیز نو ایکسکیوزڈ، کہ ملزم اگر عدالت میں یہ کہے کہ مجھے جی قانون کا پتہ نہیں تھا، میں نے بندہ مار دیا، کیا ہونا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کو نہیں پتہ تو کسی سے پوچھے کہ میں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، چوری ڈالی ہے، اس کی کوئی سزا ہے کیا ہے؟ یہ تو اس کو پتہ ہے کام غلط ہے، تو پھر غلط کام کی کوئی سزا ہوتی ہے، اور زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ خود بھی اسلام پر کاربند ہوں، اپنے اہل خانوں کو بھی اسلام پر کاربند کریں، اپنے کارب کو کوشش کہتے رہیں، نماز کے لیے کہتے رہیں، عبادات کے لیے کہتے رہیں۔ ہم نے کہنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وقتوں میں بزرگ حضرات محلے میں گزرتے ہوئے بچوں کو کہا کرتے تھے جو کہ نماز پڑھنے کی عمر کو ہوتے تھے، آؤ چلیں نماز پڑھیں، نماز کا وقت ہو گیا، کیوں کھڑے ہو، اذان ہو گیا، آؤ چلیں اور نماز پڑھیں۔ اور وہی بزرگ جب محلے میں کسی کو کوئی لڑتے جھگڑتے دیکھتے، غلط کام کرتے دیکھتے تو روکتے، منع کرتے۔ لیکن اب یہ کمزوریاں ہم میں آ گئی ہیں کہ ہم نے یہ فارمولہ لے لیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس کا والا، اپنے کام سے کام رکھو یار، دوسرے کو چھوڑو۔ تو پھر وہ بات کہاں گئی کہ نیکی کی تلقین کرو اور برائی کو روکو، جتنی توفیق ہے۔ زبان سے تو روک سکتے ہیں، اس میں تو کوئی خرچہ بھی کوئی نہیں آتا۔ تو اپنے بچوں کو ہم نماز کو کہنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ نیند نہ خراب ہو جائے، کہ بچہ بچی ناراض بھی نہ ہو جائے کہ گھر والوں نے کہہ دیا نماز کے لیے۔ دوستوں کو کہتے ہوئے محفل سے اٹھ کے ہم خود نماز پڑھاتے ہیں، دوستوں کو نہیں کہتے کہ آؤ چلیں بھی۔ کہنے کا تو مکلف ہے نا، ایک دفعہ آواز تو لگا دیں۔ روزہ رکھنا خود رکھ لیں گے، اپنے بچوں کے نہیں کہیں گے خیر ہے جی بچہ ناراض نہ ہوئے، صبح بچے کی نیند خراب نہ ہو، بچہ سارا دن پتہ نہیں کیسے بھوکا رہے گا۔ تو احکامات الہی کو من ہم خود بھی مانیں، اپنے اہل خانہ جو کارب کو بھی ان کے لیے کہتے رہیں، کم از کم اس بات کا مکلف ہیں کہنے کے۔ زکوٰۃ اور صدقات بھی ہم پہ فرض ہے اسلامی طور پر، کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہمیں دینی ہے۔ علماء کرام کی ویڈیوز اس پر موجود ہیں کہ کتنی ہے، کتنا اس کا 2.5%، کس حساب سے کیا کیا دینا ہے، سب بتا دیے۔ صدقات، کوئی بھی مصیبت ہے اس کو ٹالنے کے لیے صدقہ ہے۔ موت صرف صدقے سے نہیں ٹال سکتی، کیونکہ موت جب آنی ہوتی ہے تو اس کا وقت معین ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے کہ وہ نیند رات بھر نہیں آتی، وہ جب آنی ہے تو آ جائے گی۔ صدقہ اس کو نہیں ٹالتا، بلکہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکالیفوں کو صدقہ ٹالتا ہے، اور دوسرے کی ہیلپ ہوتی ہے۔ اچھی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے، مالی مدد کسی کی کرنا، کسی کو کپڑے دے دینا، کوئی جوتی گھر کی دے دینا، کوئی چیز دے دینا کسی کو، ضرورت مند کو۔ یہ صدقات جو ہیں یہ ہمیں بے شمار چیزوں سے بچاتے ہیں، تکالیف سے، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشی۔ اور یہ امتحان ہے کہ جو دیا ہے بھئی اس میں سے اپنے پاس کیا کیا رکھا ہو، آگے کیا دے رہے ہو۔ جو دینے والے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ذریعہ پیچھے سے اللہ کریم بنا دیتا ہے، وہ کچھ آ جاتا ہے کہیں سے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ حج سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ جو صاحب ثروت ہیں جو کر سکتے ہیں آج ایک دفعہ، کم از کم تو ایک دفعہ کرے، باقی کوئی زیادہ دفعہ کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، ایک تو حج کم از کم فرض ہے۔ صحت و صفائی فرائض کے اندر شامل ہے، اپنی صحت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، خوراک کا خیال رکھنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، چلنے پھرنے کا، جاگنے کا، ٹائمنگز رکھنے ہیں، واک کرنی ہے، بزی رہنا ہے۔ اکثر لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، واک تک نہیں کرتے، اور ڈاکٹر بیچارے جب بھی جائیں تو اکثر یہ بھئی واک کر رہے ہیں، بھئی چلیں۔ پہلے لوگ سائیکل چلاتے، عورتیں جو تھی گھروں کے اندر وہ چکیاں چلاتی ہیں، آٹا پیستی، وہ نمک پیس رہی ہوتی تھی، مرچیں اور یہ ہلدی اور یہ اس قسم کی چیزیں گھروں کے اندر وہ پیسی جاتی تھیں۔ اور جو کپڑے دھونے والی جو پرانے وقتوں کے لوگوں نے یاد ہوگا کہ صبح عورت ایک وہ ڈنڈا سا پکڑتی تھی بیچاری، اور دوپہر تک یا شام تک وہ کپڑوں کے اوپر مارتی رہتی تھی، اور بڑی محنت اور مشقت سے وہ سارا دن کپڑے دھوتی تھی بیچاری۔ اب تو آٹومیٹک واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، بیچ میں ڈال دو،
بس ہو جاؤ، وہ سارا کچھ کام کر کے کپڑا تیار کر کے دے گا، خالی افطاروں کے اوپر جو ان کو پھینک دیں، بس اتنا سارا کام باقی رہ گیا۔ تو بیٹھنے سے بے شمار ہماری بیماریاں ہیں۔ واک بہت ضروری ہے صبح و شام کرنے کے لیے۔ تو صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں چلنا ہے صبح و شام، چاہے زیادہ یا تھوڑا، یہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، ہر مرد و زن کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں، اپنی بھی، اپنے گھر کی، اہل محلہ کی، اپنی گلی کی، ہر لحاظ سے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ معاشی جو بندوبست ہے نوکری کے فرائض میں، وہ نوکری اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے یا ہنر ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ کاروبار کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ زراعت کا کوئی کام، آپ گاؤں میں ہیں، کہیں آپ کے پاس زمین ہے، اس میں کوئی آپ فصل لگا سکتے ہیں، کوئی چیز بو سکتے ہیں، بیج وغیرہ، وہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی کام ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ الکاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کوئی بھی کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست، اللہ نے پسند فرمایا ہے کام کرنے والوں کو۔ تو خاندانی نظام کو قائم رکھنا یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جن قوموں نے خاندانی نظام کو توڑا اور اس سے باہر نکل گئے اور ایک ایک نے الگ الگ اپنا گھر بنا لیا، زیادہ سے زیادہ ہو گئے، تو رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور اٹھے بس پارکوں میں چلے گئے، بیچوں پہ چلے گئے، وہ قومیں اب پریشان حال ہیں۔ کوئی ہمارے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کوئی رشتہ ناتا، کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اسلام کے اندر ہیں اور ہمارے رشتوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، اس کو ہم خود ہی توڑتے چلے جاتے ہیں اور تنہا ہو رہے ہیں۔ تنہا مت ہوں، اکیلے مت رہیں، انسانوں کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے، یہ دوائی ہوتی ہے، دوسرے انسان نہیں اس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ کوئی اس کا دکھ درد سنتا ہے، کوئی دکھ درد سناتا ہے۔ سننے کسی کی تکلیف، سننے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، شاید آپ کے سننے سے اس کے دل کا وزن کم ہو جائے۔ تو اسپیشلی جو خاوند ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ سنا کریں اپنی بیویوں کی بات۔ اب گھر میں آئیں تو وہ بیچاری سارا دن سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی آئیں گے، میں یہ بات بھی انہیں بتاؤں گی، وہ بات بھی انہیں بتاؤں گی۔ تو جب وہ کھانا رکھ کے باتیں شروع کرتی ہے، فلاں محلے میں یہ ہوا، فلاں یہ، تو آپ اس باتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ کہ وہ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں تھکا ہوا آیا ہوں، تم نے اپنی باتیں شروع کر دی ہیں۔ سن لینے سے کافی وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بولنے دیا کریں، جو بولتی ہیں بیچاری انہیں بھی سن لیا کریں۔ حرام کاموں سے ہمارے فرائض میں شامل ہے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو، عزیز و کاروں کو بچائیں، اور ایسے ذرائع جو حرام کے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے۔ احترام انسانیت ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کے لوگوں، مسلمانوں کا بھی، اور اقوام عالم کے جتنے بھی اقوام ہیں ان کے جو مذاہب ہیں ان کا بھی ہمیں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم کافروں کے خدا کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ دعوت آپ دے سکتے ہیں انہیں، لیکن آپ کے آبادی میں رہتے ہیں غیر مسلم ہیں، ان کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے، وہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیسے پتہ لگا ہے؟ اللہ انہیں رزق نہیں دے رہا، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں، سب کچھ تو دے رہا ہے، نہیں مانتے اس کو؟ دے تو رہا ہے، کیونکہ انہیں بھی ایک زندگی معین مدت دی ہوئی ہے رب کریم نے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں اپنی آبادیوں میں ان کو کہنے والے یہ غیر مسلم ہے اور یہ وہ ہے؟ محبت سے پیش آئیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف آئیں گے، جب آپ ان سے رقابت رکھیں گے، اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، دور رکھیں گے، تو اس طرح تو وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ صوفیاء کرام اور علماء کرام کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا؟ ماضی کو دیکھیں، ان کی محفلوں میں نان مسلم آ کر بیٹھا کرتے تھے، اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھ کے جاتے تھے۔ ان کی تقاریر سے یا ان کی قلبی انوارات و تجلیات کے کیفیات سے
متاثر ہو کر. تو اسلام تو اتنا پھیلا ہے. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبی میں کفار نہیں آیا کرتے تھے؟ کیا ان کو نکال دیا جاتا تھا مسجد نبی سے باہر کہ یہ پاک جگہ ہے، مسجد ہے، یہاں نہ بیٹھو؟ کیا ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، بیٹھتے تھے، سوال و جواب کرتے تھے، اور پھر آپ اور صحابہ کرام کو بتاتے، پھر وہ اسلام قبول کرتے. تو ہمارے کچھ پیمانے الگ سے ہو گئے ہیں. نفرتوں کو ہم نے جنم دے دیا ہے، محبتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. محبت کو عام کریں، نفرت سے پرہیز کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.